میرے عزیز دوستو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ قرآن کی پہلی سورت ہی کیوں الفاتحہ کہلائی؟ کیوں اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا اسی سے کی؟ یہ کوئی عام سورت نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان پہلا مکالمہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو دلوں کو ایمان کی روشنی میں داخل کرتا ہے۔ شمس تبریز فرمایا کرتے تھے، الفاتحہ صرف ایک دعا نہیں، یہ وہ کنجی ہے جو دل کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے، اے رب، میں ہر نعمت تیری مانتا ہوں، ہر شکر تیرا ادا کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اپنے وجود کو جھکاتا ہے اور اللہ اس کے دل میں سکون کی بارش اتار دیتا ہے۔ دوستو، شمس تبریز کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ زمین پر نہیں، دلوں پر نازل ہوئی، کیونکہ جب یہ الفاظ اترتے ہیں تو دل میں ایک نور بھڑکتا ہے، وہ نور جو بندے کو اپنے خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ جب رحمان اور رحیم کہا جاتا ہے تو دل کے اندر محبت کے دریا بہنے لگتی ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر حد سے بڑھ کر ہے اور اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شمس فرماتے ہیں، جس نے الفاتحہ کو سمجھ لیا اس نے ساری کائنات کا راز سمجھ لیا، کیونکہ یہ سورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ کوئی چیز اپنی طاقت سے نہیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب یہ سورت نازل ہوئی تو فرشتوں نے پہلی بار زمین کی طرف جھک کر سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے بندے کو اپنی بارگاہ میں بات کرنے کی اجازت دی۔ الفاتحہ دراصل بندے اور رب کے درمیان مکالمہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب جواب دیتا ہے، میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو مجھ سے مدد مانگ، میں تیرے قریب ہوں۔ شمس تبریز نے فرمایا، یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ فرماتا ہے اور رب باقی رہتا ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ بندگی صرف الفاظ سے نہیں، دل کے سجدے سے ہوتی ہے۔ راز رات دوستو، سورۃ الفاتحہ کا نزول صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک انقلاب تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کو پہلی بار معلوم ہوا کہ رب تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، بس ایک سچا دل چاہیے، ایک جھکا ہوا سر۔ شمس کو کہتے ہیں، جب تم فاتحہ پڑھتے ہو تو الفاظ نہ پڑھو بلکہ اپنے رب سے بات کرو، جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب سے بات کرتا ہے۔ یہی راز ہے روحانیت کا۔ الفاتحہ تمہیں بتاتی ہے کہ اللہ تمہارے قریب ہے، تمہاری ہر سانس، ہر آنسو، ہر دعا میں۔ یہ سورت تمہارے دل کی دھڑکنوں میں ہے۔ اگر غور کرو تو ہر سانس کہتی ہے الحمدللہ۔ شمس تبریز کا کہنا تھا، وہ آئینہ ہے جس میں اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ جب تم صراط المستقیم مانگتے ہو تو دراصل تم روشنی مانگتے ہو، ایک راستہ جو دنیا کے شور سے نکال کر تمہیں رب کی خاموشی میں لے جاتا ہے۔ اور جب تم اس راستے پر چلتے ہو تو ہر قدم عبادت بن جاتا ہے، ہر سانس شکر بن جاتی ہے۔ یہی ہے الفاتحہ کا کمال۔ یہ صرف سورت نہیں، زندگی کا سبق ہے۔ میرے عزیز دوستو، الفاتحہ وہ سورت ہے جو بندے کو مانگنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ دنیا مانگو، مال مانگو، شہرت مانگو، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ یہ ہدایت مانگو، کیونکہ ہدایت وہ دولت ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا مانگتا ہے وہ عارضی سکون پاتا ہے، مگر جو صراط المستقیم مانگتا ہے وہ اللہ کے قرب میں ہمیشہ کی راحت پاتا ہے۔ سوچو، اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حق دیا اور سب سے پہلا سبق دیا، صرف مجھ سے مانگو۔ یہ ہے الفاتحہ کا پہلا راز۔ دوستو، جب بندہ دل سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آسمانوں پر فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس لمحے ایک بندہ اپنے خالق سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ شمس کہتے ہیں، یہ وہ آیت ہے جو بندے کی روح کو رب کے سامنے سجدے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ سورت ہمیں بندگی کا مفہوم سمجھاتی ہے کہ عبادت صرف جسم سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ جس دل میں نیت پاک ہو وہی عبادت مقبول ہے۔ اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ مدد مانگتا ہے تو مدد آسمان سے اترتی ہے، کبھی کسی انسان کے روپ میں، کبھی کسی آسانی کے لمحے میں۔ یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کمال۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شمس تبریز فرماتی ہیں، جب بندہ الفاتحہ پڑھ کر روتا ہے
تو اس کے آنسو زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش پر جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ سورت رونے والے کے لیے رحمت ہے اور مانگنے والوں کے لیے خزانہ۔ جب دل ٹوٹ چکا ہو، جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، اگر وہ فاتحہ کو دل سے پڑھے تو اللہ اس کی ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ سورت صرف قرآن کی ابتدا نہیں بلکہ انسان کے ایمان کی تجدید ہے۔ ہر بار جب تم فاتحہ پڑھتے ہو، اللہ تمہیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، روح میں تازگی، دل میں روشنی۔ دوستو، کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے تو امام سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارا پہلا قدم اس کے نام سے اٹھے۔ شمس کہتے ہیں، بسم اللہ وہ دروازہ ہے جس کے بغیر الفاتحہ کا راز ادھورا ہے۔ یہ الفاظ دراصل ایک حفاظت ہیں، دنیا کے خوف، حسد اور گناہوں سے بچاؤ کی ڈھال۔ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا کو نور میں لپیٹ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ پڑھنے والا بندہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ میرے دوستو، شمس تبریز فرماتے ہیں، الفاتحہ وہ زنجیر ہے جو بندے کو دنیا کی گمراہی سے کھینچ کر اللہ کی محبت میں باندھ دیتی ہے۔ یہ سورت تمہیں غلط راستے سے بچاتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا ہے۔ یہ سورت کہتی ہے، اے بندے، اگر تو اللہ کا ہو گیا تو ساری دنیا تیری مددگار بن جائے گی، کیونکہ جب رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی طاقت تمہارے خلاف نہیں ہو سکتی۔ شمس کہتے ہیں، الفاتحہ پڑھنا رب سے بات کرنا ہے اور اس کی ہر آیت میں ایک جواب چھپا ہے۔ یہی ہے اس کی روحانی طاقت، جو دل سے پڑھی جائے تو تقدیر بدل دیتی ہے۔ تبریز فرماتے ہیں، جو بندہ فاتحہ کی ہر آیت پر رک کر غور کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں اپنے راز کھول دیتا ہے۔ یہ سورت 7 آیات کی ہے، مگر ہر آیت کے پیچھے 7 جہانوں کے معنی چھپے ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے وہ پیغام ہے جو بندے کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ جب تم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو تو تم دراصل اعلان کرتے ہو کہ میرے رب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، نہ طاقت میں، نہ رحمت میں، نہ محبت میں۔ یہ وہ جملہ ہے جو بندے کو غرور سے خالی کر کے شکر سے بھر دیتا ہے، اور شکر ہی وہ دروازہ ہے جس سے رحمت اترتی ہے۔ دوستو، شمس تبریز نے فرمایا، جب تم الفاتحہ پڑھتے ہو تو اللہ تمہیں دوبارہ جواب دیتا ہے، ایک بار زمین پر اور ایک بار عرش پر۔ زمین پر تمہیں سکون ملتا ہے اور عرش پر تمہارا نام ان بندوں میں لکھا جاتا ہے جو اللہ سے سچا تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الفاتحہ صرف نماز کا حصہ نہیں، یہ ہر دعا کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے الفاتحہ پڑھی اس نے قرآن کا خلاصہ پڑھا، یعنی اگر تم نے اسے دل سے سمجھ لیا تو تم نے قرآن کو سمجھنے کا دروازہ پا لیا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ سورت وہ دروازہ ہے جو ہر دعا کو قبولیت کی راہ دکھاتی ہے۔ شمس تبریز کہتے ہیں، جب بندہ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی زبان پر دعا ہوتی ہے اور دل میں اللہ کی تجلی اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ الفاتحہ پڑھ کر روتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر نور کا دریا بہنے لگتا ہے۔ یہ سورت تمہارے رب سے تمہاری روح کی بات ہے، جو دنیا کی آوازوں سے اوپر سنائی دیتی ہے۔ جب تم خلوص سے پڑھو گے تو تم محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک نیا سکون پیدا ہو گیا، ایک نیا یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ شمس تبریز ایک جگہ فرماتے ہیں، الفاتحہ میں ایک ایسی چابی چھپی ہے جو دل کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، جب بندہ گناہوں، غم ہو یا اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو تو الفاتحہ اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ یہ آیت المستقیم در حقیقت ایک فریاد ہے، اے اللہ مجھے وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو بندے کو اس کی اصل پہچان تک لے جاتی ہے، اور شمس فرماتے ہیں، جو بندہ اپنی پہچان پا لیتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اور یہی الفاظ الفاتحہ کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ بندے کو اللہ سے ملواتی ہے اور بندگی عشق میں بدل دیتی ہے۔ دوستو، جب تم صبح اٹھ کر رات سونے سے پہلے یا کسی پریشانی کے لمحے میں
صرف الفاتحہ پڑھو تو یاد رکھنا تم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہو۔ یہ وہ گفتگو ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رب کے اپنے الفاظ ہیں۔ شمس تبریز کہتے ہیں الفاتحہ پڑھنا اللہ کے سامنے دل کو بے نقاب کرنا، اور جو دل بے نقاب ہو جائے اس پر اللہ کا کرم برسنے لگتا ہے۔ یہ سورت تمہیں مضبوط بناتی ہے، تمہاری روح کو جگاتی ہے اور تمہیں وہ یقین دیتی ہے جس سے انسان تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، شمس تبریز نے فرمایا تھا الفاتحہ ان دلوں پر نازل ہوتی ہے جو زندہ ہوں، مگر جو دل مردہ ہو جائیں ان کے لیے یہ الفاظ صرف آواز ہیں، اثر نہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے یہ سورت اس وقت نازل کی جب انسان نے اپنی روح کا رشتہ دنیا کی خاک میں گم کر دیا تھا۔ الفاتحہ دراصل انسان اور خالق کے درمیان دوبارہ پہچان کا اعلان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، میں کھو گیا تھا، اب لوٹ آیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں ہمیشہ سے یہاں تھا، صرف تمہیں دیکھنے کی نظر نہیں تھی۔ دوستو، شمس تبریز فرماتے ہیں جب تم الفاتحہ پڑھتے ہو تو فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ تصور کرو ایک لمحے کے لیے ساری کائنات خاموش اور تمہاری زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ المستقیم، یعنی اے رب مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، جانے یا نہ جانے۔ شمس فرماتے ہیں جو بندہ یہ آیت سمجھ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس آیت میں بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آج کی یہ باتیں تمہارے دل کو چھو گئی ہیں تو اس نور کو صرف اپنے تک محدود مت رکھو، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ ان کے دل بھی قرآن کے نور سے جگمگا اٹھیں۔ اور ہاں، اگر آپ ایسے ہی روحانی اور ایمان افروز پیغامات روزانہ سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہاں سے جو بات نکلتی ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ دل سے نکلنے والا نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کا نور بنائے اور قرآن سے محبت پیدا کرے اور اپنے ذکر کی لذت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔